آریہ تقریباً 1500 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال قبل شمالی ہند کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سوم رس پینے والے، جو ایک قسم کی شراب تھی جس کے پینے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی تھیں، یہ آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں پیدل ننگے پاؤں چل کر آئے۔ گورا رنگ، ستواں ناک، دراز قد، جو وسط ایشیا سے ہندوستان کی زرخیزی دیکھ کر وارد ہوئے۔ گھوڑوں کا گوشت کھانے والے اور گھوڑیوں کا دودھ پینے والے آریائی جفا کش، دلیر اور بہادر تھے۔ صرف شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے شوہر کا نام بھی زبان پر نہ لائے۔ کم خوراکی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرے۔ منوسمرتی باب 5/157۔ چونکہ اس کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے، اس لیے خامد کی موت کے بعد چتا میں اس کے ساتھ زندہ جل کر اپنی زندگی ختم کر دینے کی ترغیب دی جاتی تھی، کیونکہ شوہر کی موت کے بعد روحانی اعتبار سے وہ ناقابل اعتبار بلکہ تقریباً بے روح ہے۔ ان چاروں ذاتوں میں سے عبادت و بندگی صرف برہمن کا فرض ہے، نیز کوئی بھی مذہبی کام برہمن کے واسطے کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کھشتری کا کام یہ ہے کہ وہ رعایا کی حفاظت کرے، اور ویش کی ذمہ داری ہے کہ وہ مویشی کی سیوا کرے، اور شودر کا کام یہ ہے کہ وہ ان تینوں ذاتوں کی خدمت کرے۔ اسی میں اس کی مکتی اور نجات ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اس کی تیسری قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ آج میں اس پوڈ کاسٹ میں ہندوستان میں اسلام کی آمد سے قبل کے حالات پر روشنی ڈالوں گا، جس سے آپ کے یہاں کے لوگوں کے نظریات، ان کے مذاہب، رہن سہن اور روزمرہ زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، اور یقینی طور پر آپ اس پر مجھے اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ درست نہیں ہے تو آپ یقینی طور پر کامنٹس میں لکھ کر میری رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہندوستان بر صغیر دراصل ایک وسیع ملک تھا، اتنا بڑا کہ اسے چھوٹا بر اعظم کہا جاتا تھا، ایک سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا۔ اس کا ساحل 5000 میل لمبا تھا، اور خشکی کی سرحد کوئی 6000 میل ہوگی۔ شمال میں ہمالیہ 1500 میل تک پھیلا ہوا تھا، اور ہندوستان اپنی زرخیزی کی وجہ سے غیر قوموں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ صدیوں تک جنوبی قوموں کا تمدن شمالی ہندوستان کو متاثر کرتا رہا۔ ہندوستان میں دیگر علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے پورے ہندوستان میں ذات پات کا ایک بڑا مضبوط نظام موجود تھا۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد سے قبل ہندو مت سب سے بڑا مذہب تھا، اور اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ بدھ مت وہ بھی ایک مذہب تھا جو کہ یہاں پر رائج تھا، خاص طور پر چند علاقوں میں، اور اس نے بر صغیر کی ثقافت اور فلسفے پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ جین مت ایک اور قدیم مذہب تھا جو بر صغیر میں پایا جاتا تھا، اور اس کی تعلیمات عدم تشدد اور روحانیت پر زور دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے مختلف حصوں میں مختلف قبائلی مذاہب اور مقامی روایات یہ بھی موجود تھیں، جو مقامی دیوتاؤں اور روحوں پر یقین رکھتی تھیں۔ ان روایات میں اکثر قدرتی قوتوں اور ماحولیاتی عناصر کو ان کی پوجا شامل تھی۔ ہندوستان اپنی زرخیزی کی وجہ سے غیر قوموں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ صدیوں تک جنوبی قوموں کا تمدن شمالی ہندوستان کو متاثر کرتا رہا۔ قدیم زمانے میں ہندوستان میں 2 قومیں بستی تھیں، جن کی یادگار آج تک نیل گری کے پہاڑوں میں باقی ہے۔ اس کے بعد کول اور بھیل اقوام نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا۔ صدیوں بعد دراوڑوں نے ان قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ دراصل جو دراوڑ ہیں ان کے قد چھوٹے تھے، رنگ کالے پیلے تھے اور ناک چپٹے تھے۔ دراوڑ ابتدا میں شمالی ہندوستان میں آباد ہوئے، لیکن آریاؤں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دراوڑوں نے کولوں اور بھیلوں سے پہلے کر دیا تھا۔ آریاؤں نے دراوڑوں کو شمالی ہندوستان سے نکال دیا، وہ جنوبی ہندوستان میں چلے گئے۔ آج جنوبی ہندوستان میں دراوڑوں کی اکثریت ہے۔ ان کی زبانیں ہندی آریائی زبانوں سے مختلف ہیں۔ شمالی ہندوستان میں دراوڑ شہری تمدن کے مدارج تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا تمدن سومیری تمدن سے ملتا جلتا تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی کھدائیوں نے ان کے تمدن کی عظیم جو یادگاریں ہیں اس کی عظمت کو وہ ہمارے سامنے لاتی ہیں۔
ان شہروں کا تمدن صدیوں کی آغوش میں پلا ہوا ہے۔ مصر، عراق اور ایران کی تہذیبوں کے پہلو بپہلو دراوڑی تہذیب بھی اپنی قدامت اور عظمت کی داستان کھنڈرات کی شکل میں بیان کرتی ہے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا آریاؤں کے آنے سے صدیوں پہلے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ سندھ اور پنجاب کا تمدن مصر اور عراق کے ہم عصر تمدن تھا اور اس سے بلکہ کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں تھا۔ ان شہروں کے لوگ سوتی کپڑا بننا جانتے تھے، گھروں میں غسل خانے تھے، شہریوں کے مکان بہت بلند اور صاف ہوتے تھے۔ ان کا مذہب مصریوں اور سمیریوں سے ملتا جلتا تھا۔ حملہ آور قوموں کی نسلیں آج بھی بندھیاچل کے اس پار شمالی ہندوستان کی نسبت بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ مختلف قوموں کے یہاں آنے سے ہندوستان میں مختلف تمدنوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ ہر تمدن ہندوستان کو متاثر کرنے کے بعد خود کسی دوسرے تمدن سے متاثر ہوتا رہا۔ تو آریہ تقریباً 1500 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال قبل شمالی ہند کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سوم رس پینے والے، جو ایک قسم کی شراب تھی جس کے پینے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی تھیں، یہ آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں پیدل ننگے پاؤں چل کر آئے۔ گورا رنگ، ستواناک، دراز قد، جو وسط ایشیا سے ہندوستان کی زرخیزی دیکھ کر وارد ہوئے۔ گھوڑوں کا گوشت کھانے والے اور گھوڑیوں کا دودھ پینے والے آریائی جفا کش، دلیر اور بہادر تھے۔ قدیم ہند یا بر صغیر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بر صغیر کے قدیم باشندے چھوٹے قد کے اور سیاہی مائل رنگت کے تھے۔ وسط ایشیا سے آریہ اور راجپوت قبائل ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار ہوئے، جنہوں نے تمام مقامی باشندوں کو مذہبی جبر و تشدد کے ذریعے اپنے مذاہب کو اپنانے پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ ہی ذات پات کا نظام بھی رائج کر دیا۔ آریاؤں کی آمد کے ساتھ ساتھ یا ان سے پہلے شمال مشرقی ہندوستان، برما، بنگال، آسام کے دروں سے منگولی قومیں بھی ہندوستان میں داخل ہوتی رہیں۔ آریہ شمال مغربی ہندوستان کی راہ سے داخل ہوئے۔ شمالی ہندوستان میں وہ صدیوں تک دراوڑوں سے لڑنے کے بعد پنجاب پر قابض ہوئے۔ پنجاب سے وہ گنگا کی وادی میں پہنچے، جہاں آریاؤں کی سیاست اور تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ مگدھ میں ایک عظیم الشان آریہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ مگدھ کی سلطنت کے زمانے میں گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔ گوتم بدھ ہمالیاتی ریاست کپل وستو میں پیدا ہوئے اور بدھ نے اپنے زمانے کی تمام مجلسی برائیوں کے خلاف بغاوت۔ اس کا مذہب عوام کی زبان میں عوام کے لیے تھا۔ قبل از مسیح ایران کے بادشاہ سارا نے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر نے بھی 336 قبل از مسیح میں ہندوستان کا رخ کیا۔ پورس نے اس کا مقابلہ کیا اور سکندر دل چھوڑ کر یونانی فوجیں جہلم اور بیاس کے کناروں سے واپس لے گیا۔ پاٹلی پترا فتح کرنے کی ہوس لے کر سکندر جو یہاں آیا تھا، بالآخر اسے واپس لوٹنا پڑا۔ یونانی تہذیب نے شمالی ہندوستان کو متاثر کیا۔ سکندر کے جانے کے بعد پنجاب سے چندر گپت موریہ اٹھا۔ اس کے وزیر چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر نظم و نسق حکومت پر غالباً پہلی کتاب ہے۔ موریہ خاندان کے شہنشاہ اشوک کا عہد حکومت رفع عامہ کے لیے اس کے کاموں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد موریہ سلطنت کی تباہی اور بربادی ہو گئی اور ان کی تباہی اور بربادی کے 500 برس تک ہندوستان میں کوئی مرکزی حکومت دکھائی نہیں دیتی۔ اس زمانے میں ساکا اور یوچی قوموں نے ہندوستان پر دھاوا بولا۔ ساکا قوم کا سب سے مشہور بادشاہ کشک تھا۔ اسی زمانے میں بدھ مت اور برہمن مت میں کشمکش ہوئی۔ پران بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ 4 صدی عیسوی میں گپت سلطنت قائم ہوئی۔ اب پاٹلی پترا کی جگہ اجین کو حکومت کی مرکزیت حاصل ہوئی۔ یہ زمانہ برہمن مت کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے۔ وکرماجیت اسی خاندان کا ایک حکمران تھا۔ گپت خاندان کے عہد حکومت میں ہندوستانی علوم و فنون اور صنعت و حرفت نے خوب ترقی کی۔ ہندوستان اور روم میں تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ جنوبی ہندوستان کے لوگوں نے جاوا اور سماٹرا میں اپنی 9 آبادیاں قائم کیں۔ گپت خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان پھر بیرونی حملہ آوروں کا شکار ہوا۔ اب کے سفید ہن قوم نے شمالی ہندوستان کو تخت و تاراج کیا، ٹیکسلا کو تباہ و برباد کیا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جاٹ اور گجر اسی قوم کے مشہور قبائل تھے۔ مہرگل ہن قوم کا مشہور بادشاہ تھا۔ وہ ہاتھیوں کو پہاڑوں سے گرا کر ان کے مرنے کا تماشا دیکھا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ 7ویں صدی میں ہرش وردھن نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نظم و نسق کو ہیون سانگ ہم تک یہ پہنچاتے ہیں
اور ہرش وردھن اگرچہ بدھ مت کا پیروکار تھا لیکن اس کے عہد میں شمالی ہندوستان میں برہمن مت نے زور پکڑ لیا۔ لگ بھگ 600 عیسوی ہرش وردھن کی موت کے بعد ہندوستان کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اسلام کی آمد سے قبل پورے ہندوستان میں ذات پات کا ایک بڑا مضبوط نظام موجود تھا۔ معاشرہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہندوستان میں بدھ مذہب کو راجا اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی لیکن اس کے بعد اس کی شہنشاہیت ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ کی اصل تعلیمات مسخ ہو گئیں اور عبادت و اخلاق کی بنیاد کھوکھلی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اشوک کے عہد کو 900 برس گزر چکے تھے اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 1200 سال بیت چکے تھے۔ چنانچہ پورا معاشرہ بت پرستی اور بدعقیدگی اور شدت پسندی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ عام طور پر بت پرستی رائج مجرموں کی شناخت کے لیے ان کو جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں سے گزارا جاتا تھا۔ یہ ایک عام رواج تھا، اگر آگ میں جل گیا تو مجرم، بچ گیا تو بے گناہ۔ جادو عام طور پر کروایا جاتا، ایک رواج تھا۔ غیب کی باتیں اور شگون کی تاثیرات بتانے والوں کی بڑی گرم بازاری تھی۔ رازنی اکثر لوگوں کا پیشہ تھا اور ذات باری تعالیٰ کا تصور، ایک مالک کا تصور، ایک الہ کا تصور، یہ معدوم ہو کر اعلیٰ و ادنا پتھر کی مورتیوں اور بتوں کو حاجت روا سمجھنے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور اس وقت عام طور پر ہندو مذہب کے جو لوگ تھے، پیروکار تھے، وہ شیو لنگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور آج بھی یہ طریقہ ہندوؤں میں رائج ہے۔ طبقہ واریت بے انتہا تھی، یہاں تک کہ ایک قوم شودر کے نام سے ہے جس کے متعلق یہ منوشاستر میں اس کا تذکرہ ہے اور معلوم بھی ہے کہ اگر کوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو ہاتھ لگا لے یا گالی دے تو اس کی زبان تالو سے کھینچ لی جائے۔ اگر اس کا دعویٰ کرے کہ یعنی کہ وہ کسی برہمن کو کہ وہ تعلیم دے سکتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کو پلایا جائے۔ کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، کوے، الو اور شودر کے مرنے کا کفارہ بالکل برابر تھا۔ یعنی اگر برہمن کا کوئی شخص، کوئی برہمن ذات کا شخص کسی دوسری ذات کے شخص کو قتل کر دے تو فقط اس کی اتنی سزا ہوا کرتی تھی کہ اس کا سر منڈوا دیا جاتا تھا، اور اس کے برعکس دوسری قوم کے لوگ برہمن کے سامنے لب کشائی بھی کریں تو ان کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ ہندوؤں میں رسم و رواج کی بندشیں اور ذات پات کی پابندیاں بہت زیادہ تھیں اور مدت سے قائم تھیں۔ اگر اعلیٰ ذات کا کوئی ہندو کسی ادنا ذات کے آدمی سے اس کو چھو بھی جاتا یا مقررہ حد سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتا تو غسل کے بغیر کھانا کھانا اسے جائز نہیں تھا۔ اگر کوئی بغیر غسل کے کھانا کھا لیتا تو اپنی ذات سے باہر ہو جاتا۔ ادنا ذات والوں کا پکایا ہوا کھانا اعلیٰ ذات والوں کے لیے منع تھا اور اب بھی ہے۔ اگر اعلیٰ ذات کا کوئی مرد کسی ادنا ذات کی عورت سے شادی کرتا یا کسی اعلیٰ ذات کی عورت کے ساتھ ادنا ذات کے مرد کی شادی ہو جاتی تو اعلیٰ ذات والا اپنی ذات سے خارج ہو جاتا تھا۔ اس طرح جب اعلیٰ ذات کے ہندوؤں سے رسم و رواج کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جاتا تو بدنامی سے بچنے کے لیے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے، اور رسم و رواج کے خلاف اگر وہ کسی فعل کے مرتکب ہو جاتے تو بدنامی سے بچنے کے لیے یا وطن چھوڑ دیتے یا وہاں چلے جاتے جہاں کوئی واقف نہ ہوتا۔ ہندو مذہب میں انسان کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ ان چاروں ذاتوں میں سے عبادت و بندگی صرف برہمن کا فرض ہے، نیز کوئی بھی مذہبی کام برہمن کے واسطے کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کھشتری کا کام یہ ہے کہ وہ رعایا کی حفاظت کرے اور ویش کی ذمہ داری ہے کہ وہ مویشی کی سیوا کرے، اور شودر کا کام یہ ہے کہ وہ ان تینوں ذاتوں کی خدمت کرے۔ اسی میں اس کی مکتی اور نجات ہے۔ اس کے لیے عبادت، مجاہدہ اور سنیاسی بننا پاپ ہے، اور کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے گا اور جو کوئی اسے مذہبی مراسم ادا کرنا سکھائے گا وہ اس شودر کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی شودر بالارادہ وید کے الفاظ سن لے تو اس کے کان میں پگھلی ہوئی رانگ یا لاکھ ڈالی جاتی تھی، اور اگر وہ وید کی عبارت پڑھے تو اس کی زبان ہی کاٹ دی جاتی تھی، اور اگر وہ یاد کر لے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس نظام میں براہمن کو ایک ایسا مقام بخش دیا گیا تھا کہ وہ ایک طرح سے روئے زمین کا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو خدا بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ منوشاسترا میں کہا گیا ہے کہ براہمن دنیا کی تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے اور تمام کائنات کا مالک و مختار ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ بوقت ضرورت زبردستی شودر کا مال لے لے، اور جس براہمن کو رگوید یاد ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، گرچہ وہ تینوں عالم کا ناس کر دے۔ اسے یہ حق ہے کہ بوقت ضرورت زبردستی شودر کا مال لے لے، اور جس براہمن کو رگوید یاد ہے
وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، گرچہ وہ تینوں عالم کا ناش کر دے، وہ کسی کا بھی کھانا کھا لے، اس کا حق مار لے، براہمن کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، بلکہ اس کے بدلے اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا۔ کھشتری اور ویش کا درجہ گرچہ شودر سے بلند تھا، لیکن براہمن کے مقابلے میں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو کہ بقول منو 10 سال کی عمر کا براہمن اور 100 سال کی عمر کا کھشتری گویا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں باپ براہمن ہے۔ آج بھی ہندوستانی تہذیب میں عورت ایک دیوی کی حیثیت سے دکھائی جاتی ہے، وہ شکتی کا روپ اور قوت کا مظہر اور پرستش کے لائق، لیکن اس کی یہ حیثیت صرف بدھ کدے تک محدود ہے۔ عام انسانی زندگی میں وہ شودر کے برابر اور پیر کی جوتی ہی سمجھی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے وہ باپ بھائی وغیرہ کی محکوم ہوتی ہے، اور بیاہ کے بعد شوہر کی نوکری یعنی کہ اس کی نوکرانی، اس کی ملازمہ، وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد سب سے بڑے لڑکے کے ماتحت زندگی گزارنی ہوگی، غرضے کہ وہ کسی حال میں خود مختار نہیں ہو سکتی، اسے ہمیشہ ماتحت رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ منو سمرتی 5/147 میں یہ درج بھی ہے، کا دروازہ اس کے لیے بند ہے اور عبادت و ریاضت اور قربانی اس کے لیے پاپ ہے۔ چنانچہ منو شاستر میں ہے کہ عورت کے لیے قربانی اور برت کرنا گناہ ہے، صرف شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے شوہر کا نام بھی زبان پر نہ لائے، کم خوراکی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرے۔ منو سمرتی باب 5/157۔ چونکہ اس کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے، اس لیے خامد کی موت کے بعد چتا میں اس کے ساتھ زندہ جل کر اپنی زندگی ختم کر دینے کی ترغیب دی جاتی تھی، کیونکہ شوہر کی موت کے بعد روحانی اعتبار سے وہ ناقابل اعتبار بلکہ تقریباً بے روح ہے، اور موت کے بعد مردوں کی نیکیوں کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے براہمی قوانین تھے جن پر ہندو معاشرہ قائم تھا۔ یہاں تک ایک آج کی قسط میں اتنا ہی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ کون کون سے لوگ آئے۔ میں صرف آپ کو ایک بہت ہی کوئک رن ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہاں پر بر صغیر میں کون کون سے لوگ آئے، کون کون سے حکمران آئے، کون کون سی بادشاہتیں آئیں، کون کون سی شہنشاہیتیں آئیں، اور ہم اس پوائنٹ تک پہنچیں گے جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں تک مجھ سے جڑے رہیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔